تم جانے وہ کر لینے کسی نے تیرا کس لے جانا میں تو بڑا کچھ چلا جانا چل آپ باہر لگ باہر اور باہر دی آئی کوئی گل سن لے اور کھوڑ کے کھول اگر آپ لاہور قلعہ اور بادشاہی مسجد کے قریب سے گزریں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہ ہو کہ ان تاریخی عمارتوں کے درمیان ایک ایسی مسجد بھی موجود ہے جس کی بنیاد 1614 میں رکھی گئی تھی۔ لیکن اس مسجد کی سب سے دلچسپ بات صرف اس کی عمر نہیں بلکہ اس کے نام کے پیچھے چھپی کہانی ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی والدہ مریم زمانی بیگم کے نام پر تعمیر کروائی تھی۔ اکبر کی اہلیہ اور جہانگیر کی والدہ آخر تھیں کون؟ مورخین کے مطابق اکبر کی اس ملکہ کا پیدائشی نام یقینی طور پر معلوم نہیں، لیکن مختلف تاریخی ذرائع میں اسے کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے، جیسے ہرکا بائی، ہیر کماری، مانمتی بائی شاہی بیگم۔ یہ سب نام مختلف تاریخی ریکارڈ میں ملتے ہیں۔ بعد میں اکبر نے اسے مریم الزمانی کا خطاب دیا، خاص طور پر اس وقت جب اس نے شہزادہ سلیم جہانگیر کو جنم دیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس 400 سالہ پرانی مسجد کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے اپنے اندر کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مریم زمانی کون تھیں؟ کیا وہ واقعی وہی جودھا بائی تھیں جنہیں ہم فلموں اور کہانیوں میں دیکھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مغل دور کی اصل تاریخی کتابیں جیسے اکبر نامہ اور جہانگیر نامہ میں کہیں بھی جودھا بائی کا ذکر نہیں ملتا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اکبر کی اس ملکہ کا اصل تعلق راجپوت ریاست اجمیر سے تھا۔ ان کے والد راجہ بھرمل تھے جو کہ اجمیر کے حکمران تھے۔ 1562 میں ایک سیاسی اتحاد کے طور پر راجہ بھرمل نے اپنی بیٹی کی شادی مغل بادشاہ اکبر اعظم سے کر دی۔ بعد میں جب انہوں نے 1569 میں شہزادہ سلیم کو جنم دیا جو آگے چل کر مغل بادشاہ جہانگیر بنا، تو اکبر نے انہیں ایک شاہی لقب دیا۔ وہ لقب تھا مریم الزمانی۔ یہی وہ نام ہے جو تاریخ میں سب سے زیادہ مستند سمجھا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جب بادشاہ لوگ شادیاں کرتے تھے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں، وہ اپنے مذہب پہ قائم رہتی تھی ان کی بیگمات، اور بس ان کو القابات دے دیے جاتے تھے۔ انہی میں سے ہرکا بائی کو جو لقب دیا گیا وہ مریم الزمانی تھا۔ تو یہ مسجد اپنی نوعیت کی پہلی مسجد ہے جو ایک ہندو خاتون کے لقب سے، ہندو خاتون سے یہ منسوب ہے۔ یہ مسجد لاہور کی قدیم ترین مغل مساجد میں شمار ہوتی ہے اور اس کی دیواروں پر بنے خوبصورت فریسکو ڈیزائن، محرابیں اور مغل طرز تعمیر آج بھی 400 سالہ پرانی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لاہور آنے والے زیادہ تر سیاح صرف بادشاہی مسجد اور لاہور قلعے کو دیکھتے ہیں۔ یہ مسجد تقریباً فراموش ہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس مسجد کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں آ کر انسان کو تاریخ اور روحانیت دونوں کا احساس ہوتا ہے۔ 400 سالہ پرانی یہ عمارت نہ جانے کتنے لوگوں کی دعاؤں اور عبادتوں کی گواہ رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہاں ایک عجیب سی روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ کئی لوگ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ چند لمحے سکون کے گزارنے کے لیے بھی یہاں آ جاتے ہیں۔
اس مسجد کے گنبد واقعی بہت اونچے ہیں. چھت پر کھڑے ہو کر جب آپ انہیں قریب سے دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مغل دور کے معماروں نے کتنی مہارت سے اس عمارت کو ڈیزائن کیا تھا. ہر گنبد کی ساخت نہایت متوازن اور خوبصورت ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ 400 سال گزرنے کے باوجود یہ گنبد آج بھی اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑی. یہاں سے ارد گرد لاہور قلعے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. مسجد کے پہلو میں ایک چھوٹا سا شاندار مزار موجود ہے جہاں پہ بزرگ ہستیاں مدفون ہیں. انہی میں سے ایک مولوی فضل حق بھی موجود ہیں یہاں پہ. اس مسجد سے نکل کے ہم چونا منڈی کی سائڈ سے حویلی دھیان سنگھ کی طرف گئے. آج ہم نے حویلی دھیان سنگھ بھی آپ کو دکھانی تھی مگر حسب معمول دروازہ بند کر دیا گیا. ہمیں اجازت نہیں مل سکی کہ ہم اندر جائیں، لیکن میری ناظرین سے وعدہ ہے کہ میں حویلی دھیان سنگھ کو ضرور دکھاؤں گی. مقامی لڑکے جو یہاں پہ موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسے دے کے دکھاتے ہیں، ادروائز نہیں. لیکن ہم اجازت بھی لے لیں گے، دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھلنا تھا، نہیں کھلا. چل آپ باہر لگ رہا اور باہر دی آئی کو نکالتے سن لے اور کھویڑ کے کھول. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. کمنٹس میں ضرور مینشن کیجیے گا کہ حویلیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کیا یہ جائز ہے. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.